بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This is the 28th lecture for the course HRM 755 Performance Management, and I am Usman bin Saif. As we always try to relate our previous lecture with the current one, so we go through the summary first. In the last lecture, we discussed a case study on a company named as Checkpoint. ہم نے بات کی تھی کہ چیک پوائنٹ ایک کمپنی جس نے اپنا پرفارمنس مینجمنٹ ایک سافٹ ویئر اس کے اپلیکیشن ہے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کے اوپر, اور ہم نے اس کو کیس جو تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور اس میں دیکھا تھا ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کیس اسٹڈی کو سٹارٹ کیا تھا, لیکن ہم نے لاسٹ لیکچر میں پہلے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اپریزل فارمز دیکھے تھے, فیڈ بیک فارمز دیکھے تھے پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فیڈ بیک 360 فیڈ بیک کا کیا میکینزم ہے چیک پوائنٹ جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر, اور کیا فلاز ہیں, کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں, اور گڈ 360 ڈگری جو فیڈ بیک سسٹم اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. پھر ہم نے ایک اور ڈسکشن, ہم نے بڑی تھورو ڈسکشن کی تھی. کویسچنز ہم نے کچھ اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے تھے, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ 360 ڈگری سسٹم فیڈ بیک سسٹم از اٹ بینیفیشل اور ناٹ بینیفیشل فار این آرگنائزیشن. اگر بینیفیشل ہوگا تو کیا چیزیں سسٹم میں اگر موجود ہوں, سسٹم کی وہ ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہو تو ہم کہیں گے بینیفیشل ہے, اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہوں یا نہ ہوں تو ہم کہیں گے کہ اٹ از ناٹ بینیفیشل فار دا آرگنائزیشن. پھر ہم نے 5 کویسچنز دیکھے تھے کہ اگر ان میں سے ہم نے پھر بات کی تھی کہ ان سوالات میں سے اگر 3 یا 4 سوال کے جواب بھی یس میں ہیں کہ ہاں یہ بھی کمپوننٹ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم میں اویلیبل ہے, تو ویل کال اٹ اے گڈ فیڈ بیک سسٹم ایز ویل ایز اٹ ول بی بینیفیشل فار دا آرگنائزیشن. اور اگر اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ اگر وہ کویسچنز کے آنسرز نو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشل نہیں ہوگا. فردر پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ویریس ہم نے ایڈوانٹیجز ڈسکس کیے تھے, جس میں ہم نے کہا تھا کہ the system is more accurate, اور ہم نے بات کی تھی کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ جو آپ کے امپلائیز ہیں, کیونکہ وہ خود اپنے ریٹرز جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کی ایکسیپٹیبلٹی اور ان کی پازیٹیونیس اس سسٹم کے تھرو زیادہ بڑھتی ہے. پھر ہم نے اور اس میں ایڈوانٹیجز دیکھے تھے کہ دس از این ایفیشینٹ سسٹم, اور جو ہے اس کے اندر جو امپلائیز جو ہیں وہ بھی ان کی بھی ٹرسٹ جو ہے انکریز ہوتا ہے آن دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اینڈ دا آرگنائزیشن. پھر ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ واٹ آر دا رسکس فار امپلیمنٹنگ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم, کہ اگر ہم نے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس میں رسک کون کون سے ہیں, کیا ایسے نیگیٹو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم امپلیمنٹ بھی کریں تو وہ سکسیسفل نہیں ہوگا. جس میں ہم نے ون آف دا ایگزامپل جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اٹ کین
کیونکہ اگر اس کے اندر 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم میں ایک جو مین چیز ہے وہ یہ تھی کہ جو امپلائی سو بیسکلی 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم ٹارگٹ کرتا سپروائزرس کو, مینیجرس کو. اب مینیجر نے اب جب اپنے جن لوگوں سے, اپنے کولیگز سے, اپنے پیئرز جو ہیں, سبارڈینیٹس جو ہیں, اپنے جو ان کے سپروائزرز ہیں, ان کو خود سلیکٹ کرنا ہے. تو اب ایسا بھی دیر از اے چانس, لائکلی چانس کہ جن سپروائزرز کو سلیکٹ کیا ہو اور بھی باقی لوگوں نے انہی کو سلیکٹ کیا ہو, تو وہ سپروائزر جو ہیں یا سبارڈینیٹس ہیں وہ اوور برڈن ہو جائیں. اس کی وجہ سے, اوور برڈن ہونے کی وجہ سے وہ ایکوریٹ اور فیئر جو ہے فیڈ بیک نہ دے سکیں. پھر ہم نے ایک اور اس کے اندر رسک ایک آئیڈینٹیفائی کیا تھا انانیمٹی کا, کہ انانیمس ہم نے بار بار یہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم جب بھی ہم نے ڈسکس کیا, ہم نے بار بار یہ بات کی کہ اس کا مین فیچر یہ ہے کہ جتنے لوگ کسی بھی امپلائی کے بارے میں فیڈ بیک دیں گے ان کے نام اور ان کی آئیڈینٹیٹیز جو ہیں وہ انانیمس رکھی جائیں گی, کانفیڈینشیل رکھی جائیں گی, امپلائی کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کی جائیں گی. انلیس کے بیچ میں ایک کلاز یہ کہ اگر ایک جو ہے ریٹر جو ہے جو فیڈ بیک جو دے رہا ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ وہ امپلائی کے ساتھ خود ڈسکس کرے اس کی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ان دا فیوچر, تو وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے. ادروائز اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی فیڈ بیک کن 10 لوگوں نے یا 5-7 لوگوں نے دی, لیکن یہ نہیں امپلائی کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کیا فیڈ بیک دی. پھر ایک ہم نے رسک اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر ریٹرز یا فیڈ بیک جنہوں نے دینی ہے, فیڈ بیک والے لوگ کم ہوں, جیسے اگر صرف 3 لوگوں نے فیڈ بیک دیے, 3 لوگوں نے فیڈ بیک دیے, تو امپلائی جو ہے ایزیلی اس میں اندازہ لگا سکتا ہے, پتہ چلا سکتا ہے کہ ان تینوں نے اگر فیڈ بیک دیے تو اس میں سے نیگیٹو فیڈ بیک کس نے دی ہوگی. Then we further talked about the characteristics of a good system, کہ اگر ایک good 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم امپلیمنٹ کرنا تو اس کے لیے کیا کریکٹرسٹکس ہوں گے, کیا کیا چیزیں موجود ہونی ضروری ہیں. پھر فائنلی یہاں پہ ہم نے چیپٹر نمبر 8 کو جب فنش کیا تو ہم نے اس میں ایک اور چیز, ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کی AAH فارماسیوٹیکل کی, جہاں پہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا, امپلیمنٹ کیا اور سکسیسفلی دے آر رننگ اٹ. AAH ہم نے بات کی تھی فارماسیوٹیکل, ایک UK بیسڈ فارماسیوٹیکل فرم ہے which is the second largest in the UK, اور وہ اٹ از اے ہیوج آرگنائزیشن, اور انہوں نے وہاں پہ جب اپنے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کا انہوں نے فیچر جب ایڈ کیا تو اس سے پہلے انہوں نے اسے بڑا ویل ڈیزائن کیا, اپنے امپلائیز کو آن بورڈ لیا, ان سے ان کی اس کے بارے میں رائے لی, ان کو کہا کہ آپ اپنی سجیشنز دیں اس کی ڈیزائننگ میں, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. اور پھر ہم نے وہ فیچرز دیکھے تھے کہ کن فیچرز کی وجہ سے یہ سسٹم امپلیمنٹیشن کے بعد سکسیسفل ہے اس آرگنائزیشن کے اندر. Now coming to the agenda of today's lecture. آج کے لیکچر میں we'll talk about a case study, developmental plan form. میں آپ کو ایک developmental plan form دکھاؤں گا which is from the previous chapter, chapter number 8, اور اس کے بعد we'll move on to chapter number 9. اور چیپٹر 9 سیکشن 3 ہی ابھی چل رہا ہے, جس کا چیپٹر نمبر 9 جو ہے اٹ از اباؤٹ پرفارمنس مینجمنٹ اسکلز. پھر ہم بات کریں گے کہ واٹ آر پرفارمنس مینجمنٹ اسکلز, ہوتے کیا ہیں, کیوں ضروری ہیں, وائی آر دے اسینشیل. پھر ہم بات کریں گے کوچنگ کی, کوچنگ کیا ہوتی ہے. مینیجرز, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی مینیجر یا سپروائزر ول پرووائڈ کوچنگ, تو کوچنگ ہوتی کیا ہے, کیوں ضروری ہے, اور اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے. پھر ہم گائیڈنگ پرنسپلس فار سکسیسفل کوچنگ دیکھیں گے کہ اگر ایک سپروائزر یا مینیجر نے سکسیسفل
اچھی کوچنگ پرووائڈ کرنی ہے تو کیا پرنسپلز ہیں جن کو وہ فالو کرے. پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ فنکشنز آف کوچنگ کیا ہیں. پھر ول کم ٹو کوچ انگیجمنٹ کہ کوچ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. پھر ہم کہ گڈ کوچ کیا کون ہوتا ہے, اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. دین وی ول ٹاک اباؤٹ کوچنگ اسٹائلس. کوچنگ اسٹائلس پہ ہم بات کریں گے کہ کوچنگ جو ہے اس کتنی طرح سے کوچنگ کی جا سکتی ہے, کیا کیا اسٹائل ہو سکتا ہے کوچنگ کا. سو دس از دا ایجنڈا فار ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم یہ ٹاپکس ہیں جن کو ہم کور کریں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, نالج گین کریں گے, اور پھر اس کی ایگزامپلز اور کیس اسٹڈیز بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا, آپ کو بتایا کہ ہم چیپٹر نمبر 8 which was about the developmental plan will have a look at this form which is of an old Dominion University. وہاں اس یونیورسٹی کا امپلائے ڈیولپمنٹل فارم ہے. Consider the following developmental form used for employees at Old Dominion University in Norfolk, Virginia. This is a confidential information جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹ 3 اور 4 کہ پوزیشن آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے, پوزیشن کا نمبر کیا ہے, امپلائی کا نام کیا ہے, ڈپارٹمنٹ کیا ہے, سوشل سیکورٹی اور امپلائی آئی ڈی. یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ پارٹ نمبر 3 اور 4 کی. Where is the part number 1 and 2? تو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ پارٹ نمبر 3 اور 4. پارٹ 3 اور 4 کہاں سے ہمارے پاس آتا ہے؟ ہم نے بات کی کہ جی ڈیولپمنٹل پلان سے پہلے کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ہم فیڈ بیک لیتے ہیں. فیڈ بیک سے پہلے کی ایکٹیویٹی کیا؟ پرفارمنس اپریزل ہے. اب پرفارمنس اپریزل اور فیڈ بیک ایک ہی چیز ہے. پرفارمنس اپریزل جو ہے وہ ہم کس سے فیڈ بیک لے رہے ہیں؟ سپروائزر سے لے رہے ہیں. اور ہم جب بات کرتے ہیں 360 ڈگری فیڈ بیک کی تو وہ فیڈ بیک کیا ہوتی ہے کہ وہ تمام باقی جو ریسٹ آف دا ورلڈ انکلوڈنگ دا سپروائزر اس سے ہم لے رہے ہوتے ہیں. ہم سپروائزر سے یا مینیجر جو ہے اس سے لے رہے ہوتے ہیں, سبارڈینیٹ سے لے رہے ہوتے ہیں, پیئر سے لے رہے ہوتے ہیں, کسٹمر سے لے رہے ہوتے ہیں, اور خود آپ اپنی فیڈ بیک خود بھی دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پرفارمنس اپریزل جو ہے اس میں آپ اپنی فیڈ بیک خود بھی دے رہے ہیں اور آپ کا مینیجر بھی آپ کے بارے میں فیڈ بیک دے رہا ہے. اور اس فیڈ بیک کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کا ڈیولپمنٹل پلان. اس فیڈ بیک کے اوپر بیس کر کے آپ کے جو ہے ڈیولپمنٹل آپ کے لیے ڈیفیشنسیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر آپ کا ڈیولپمنٹل پلان بنتا ہے. سو دس از اے سیکوینس. پارٹ 1 اور 2 کے اندر جو ہے آپ کا پرفارمنس اپریزل آ جاتا ہے, پرفارمنس اسیسمنٹ آ جاتی ہے, اور اس کے بعد پارٹ نمبر 3 اور 4 جو ہے آپ کا ڈیولپمنٹل پلان ہے. سو اٹ از یہ جو فارم ہے اٹ از ان کنٹینیویشن آف دا پرفارمنس اپریزل. سو پارٹ نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ پوزیشن آئیڈینٹیفیکیشن انفارمیشن ہے اور امپلائی ڈیولپمنٹل پلان ہے. اب پوزیشن آئیڈینٹیفیکیشن میں نام آ جاتا ہے, ڈپارٹمنٹ, سوشل سیکورٹی یا امپلائی آئی ڈی آ جاتا ہے, پوزیشن نمبر آ جاتا ہے. اور امپلائی ڈیولپمنٹل پلان میں پروفیشنل ڈیولپمنٹل گولز کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹل گولز کیا ہیں نیکسٹ کوارٹر کے یا نیکسٹ ریویو پیریڈ کے, کہ نیکسٹ ریویو پیریڈ کے اندر کون کون سے گولز ہیں جو کہ اس پرٹیکولر امپلائی نے اچیو کرنے ہیں. اس کے بعد اسٹیپس ٹو بی ٹیکن بائی دا سپروائزر ٹو اسسٹ امپلائی ٹو انہینس جاب پرفارمنس اینڈ فردر پروفیشنل ڈیولپمنٹ. کہ اب رسپانسبلٹی پوچھیے کہ سپروائزر کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی, وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا ٹورڈز دا پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا ٹورڈز ہیلپنگ دا امپلائی اچیو ہز اور ہر آبجیکٹیوز. پھر اسٹیپس ٹو بی ٹیکن بائی دا امپلائی ٹورڈز انہینسنگ جاب پرفارمنس اینڈ ان فردرنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. کہ اب ہم نے پہلے تو ریسپانسبلٹیز کی بات کر لی کہ جی سپروائزر کی کیا ریسپانسبلٹی ہوگی امپلائی کی ڈیولپمنٹ میں. اب امپلائی کی اپنی کیا ریسپانسبلٹی, وہ کیا کیا کام کرے گا, کیسے کیسے اپنی فردر اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرے گا. سو دس کیس اسٹڈی واز اباؤٹ دا ڈیولپمنٹل پلان.
ایٹ اولڈ ڈومینین یونیورسٹی, اور اس میں سمپلی ہم نے پہلے بھی ڈیولپمنٹل پلانز دیکھے تھے جس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ جی کیا آپ کو کون کون سی پروفیشنل آپ کی جو ہے پروفیشنل کمپٹنسیز ریکوائرڈ ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ریسورسز آپ کو آرگنائزیشن کیا پرووائڈ کر رہی ہے, ٹائم لائن کیا, اور ان کی ایویلیوشن کیسے ہو سکتی ہے. یہ فارمیٹ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. اب ہم ایک دفعہ ایک اور فارمیٹ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر صرف آپ پروفیشنل کمپٹنسیز پوچھی ہیں کون کون سی ہیں, پھر اس کے بعد سپروائزر کی کیا رسپانسبلٹی اور امپلائی کی کیا رسپانسبلٹی. سو موونگ آن ٹو چیپٹر نمبر 9, ہم نے چیپٹر 8 یہاں فنش کر لیے, کمپلیٹ کر لیے. پرفارمنس مینجمنٹ اسکلز. A leader becomes complete only after giving something back. ایک لارنس ایس لائنز نے کی ایک کوٹیشن ہے کہ لیڈر جو ہے وہ کمپلیٹ کب ہوتا ہے, جب وہ کچھ نہ کچھ واپس دے. کچھ نہ کچھ واپس دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے امپلائیز جو ہیں ان کو کوچنگ پرووائڈ کرے, اپنی جو امپلائیز ہیں, لیڈر ہے اب اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کو وہ کوچنگ پرووائڈ کریں, ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرے, تو ہی وہ ایک کمپلیٹ سینس میں لیڈر کہلائے گا. نہ صرف اس کا رول جو ہے لیڈ کرنے کا ہے بلکہ اپنے امپلائیز کی بھی ڈیولپ کرنے کا ہے. پرفارمنس مینجمنٹ اسکلز. Performance management systems are not likely to help employees develop and improve their performance if managers do not have the necessary skills to help employees accomplish their goals. Performance management systems are not likely to help employees. کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جتنا بھی اچھا سسٹم ہم ڈیزائن کر لیں, اسے امپلیمنٹ کر لیں, لیکن امپلائیز کو اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان کی پرفارمنس جو ہے اپنا پروفیشنل پرفارمنس انکریز نہیں کرتی, یا مینیجرز ڈو ناٹ, یا ان کے جو مینیجرز ہیں وہ دے ڈو ناٹ ہیو دا پرفارمنس مینجمنٹ اسکلز. ان کے پاس, ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک امپلائی, ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک امپلائی, اور آرگنائزیشن نے بہت اچھا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم بہترین ڈیزائن وہ امپلیمنٹ کر لیا, لیکن وہ اس وقت تک امپلائی اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کا سپروائزر اس کی ہیلپ نہ کرے. سپروائزر اس کی کب ہیلپ نہیں کر سکے گا, جب سپروائزر کے پاس اپروپریٹ ریکوائرڈ پرفارمنس مینجمنٹ اسکلز نہیں ہوں گے. اسکلز ہوں گے تو اسکلز کا مطلب کیا ہے؟ اسکلز کا مطلب ہے کہ جی اب وہ کوچنگ اس نے پرووائڈ کرنی ہے, یا اس نے مینیجر نے ٹریننگ پرووائڈ کرنی ہے. اب وہ ٹریننگ کا اس کے پاس اسکل ہے ہی نہیں, وہ ٹریننگ دے ہی نہیں سکتا, کوچنگ نہیں کر سکتا, کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا امپلائیز کی. جب کاؤنسلنگ نہیں کر پائے گا تو امپلائیز کو ہیلپ کیسے کرے گا؟ ہیلپ نہیں کر پائے گا تو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں وہ امپلائیز کیسے چل پائیں گے؟ پرفارمنس مینجمنٹ جو ہے پرسنل پرفارمنس مینجمنٹ اور آرگنائزیشن کی پرفارمنس مینجمنٹ دونوں مکس اینڈ میچ ہو ہی نہیں سکے گا. سو دیٹ از وائی اٹ از نیسیسری کہ جی مینیجرز جو ہیں ان کے پاس پرفارمنس مینجمنٹ اسکلز ہونے چاہیے. اسکلز اور اسکلز کس طرح کے چاہیے جی؟ ایبل ٹو سرو ایز کوچز, کہ ایک تو وہ کوچ کا رول ادا کر سکے, آبزرو کر سکے, ڈاکیومنٹ کر سکے پرفارمنس کو ایکوریٹلی, پازیٹیو اور نیگیٹو فیڈ بیک دے سکے, اور کنڈکٹ یوزفل اینڈ کنسٹرکٹیڈ پرفارمنس ریویو ڈسکشنز. پرفارمنس ریویو کی ڈسکشن کو کنسٹرکٹیولی اور یوزفلی کنڈکٹ کر سکے. یہ انتہائی امپورٹنٹ اور سیکوینس میں ساری اس کے اسکلز جو ریکوائرڈ ہے. پہلا اسکل کیا ریکوائرڈ ہے کہ جی وہ کوچنگ کر سکے اپنے امپلائیز کی, اپنے سبارڈینیٹس کی. دوسری چیز کیا چاہیے کہ وہ آبزرو کر سکے اور ڈاکیومنٹ کر سکے. آبزرو اور ڈاکیومنٹ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایک مینیجر ہے, اس نے اپنے امپلائی کا پرفارمنس ریویو کرنا ہے. اب جب وہ اس کو آبزرو اچھی طرح سے کر پائے گا, اس میں آبزرویشن سکلز ہیں, اور وہ آبزرو کرتا جائے گا اور ساتھ ساتھ ان آبزرویشنز کو نوٹ کرتا جائے گا, ڈاکیومنٹ کرتا جائے گا, تو ہی وہ جو ہے پیریڈ کے اینڈ کے اوپر اس کا پرفارمنس ریویو کر سکتا ہے.
اگر آبزرویشن بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے اور اس نے ڈاکیومنٹ بھی نہیں کیا, ہو سکتا ہے آبزرویشن بہت اچھی ہوئی لیکن اس نے ڈاکیومنٹیشن نہیں کی, اس نے لکھا نہیں, اور جب ریویو کی بات آئی تو وہ بھول گیا باتیں مینیجر, تو اس کا مطلب مینجمنٹ سکلز کی کمی ہے, مینجمنٹ سکلز نہیں اس کے ٹھیک. پھر اسی طرح کہ اب اس کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اپنے امپلائی کو پازیٹیو یا نیگیٹو فیڈ بیک دونوں دے سکے, اور پھر جب پازیٹیو نیگیٹو فیڈ بیک دے دے تو ریویو جو ہے, ڈسکشن جو ہے امپلائی کے ساتھ بیٹھ کے کر سکے, کنسٹرکٹیولی اس کو کنسٹرکٹیولی اس کے اوپر آمادہ کرے کہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے انکریز کرے, اب بہتر طریقے سے پرفارم کرے, رادر دین کہ وہ سے اگر اس کو نہیں ٹھیک طریقے سے وہ ریویو ڈسکشن کیری آؤٹ کرے گا, کنڈکٹ کرے گا, تو امپلائی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پازیٹیو فیڈ بیک ہے اس کو بھی امپلائی نیگیٹو مینر میں سوچنا شروع کر دے. سو پرفارمنس مینجمنٹ اسکلز آر ویری امپورٹنٹ. اینڈ واٹ آر دے؟ کوچنگ, observation and documentation, coaching, observation, documentation, positive negative feedback, or constructive and useful performance review discussions. Now what is coaching? Coaching is a collaborative ongoing process in which manager interacts with his or her employees and takes an active role and interest in their performance. اب کوچنگ کیا ہے؟ کوچنگ کو ڈیفائن اس طرح سے کیا ہے کہ جی کولیبریٹو ہے, مطلب کولیبریٹو کا مطلب ہے کہ امپلائی کے ساتھ مل کے کام ہو سکتا ہے, اکیلے نہیں ہو سکتا. آن گوئنگ پروسیس ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. پھر مینیجر کیا کرتا ہے اس میں؟ انٹریکٹ کرتا ہے ود ہز اور ہر امپلائی, اور ایکٹیولی کیا کرتا ہے؟ اس کی پرفارمنس کو بڑھانے میں ایک رول پلے کرتا ہے, اس کو سمجھاتا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس ایسے انکریز کر سکتے ہیں سو دیٹ کہ وہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں. ان جنرل کوچنگ انوالوز ڈائریکٹنگ, موٹیویٹنگ اینڈ ریوارڈنگ امپلائی بیہیویئر. اور بیسکلی اگر ہم بیہیویئر کی بات کریں تو کیا ہے کہ ڈائریکٹنگ, اس کو کام بتانا کہ کام کیسے کرنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ کام کرے, اور پھر اس کام کے کرنے پہ اسے ریوارڈ بھی دینا, اس کو شاباش بھی دینی. سو دس از واٹ کوچنگ از. Coaching is a day-to-day function that involves observing performance, complimenting good work, and helping to correct and improve any performance that does not meet expectations and standards. Coaching basically کیا ہے؟ ڈے ٹو ڈے فنکشن ہے, ہم نے بھی بات کی, آن گوئنگ ہے, روز کا کام ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ بلا کے امپلائی کو اچھی طرح کوچ کر دیا, اسے پورے ریویو پیریڈ کے لیے بتا دیا کہ بھائی اگلا 1 سال آپ کو میں ابھی سے بتا رہا ہوں آپ نے کیا کیا کام کرنے, کیسے کیسے کام کرنے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. امپلائی بھول جائے گا. امپلائی کو بار بار یاد کرانا پڑتا ہے, بار بار بتانا پڑتا ہے, ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ بتانا پڑتا ہے کہ جی اس کی پرفارمنس کو ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ پرفارم ٹھیک کر رہا ہے نہیں ٹھیک کر رہا ہے. اگر اچھی پرفارمنس ہے تو اسے کمپلیمنٹ کرنا, اسے بتانا کہ بھائی تم بہت اچھا کام کر رہے ہو, میں تم سے بہت خوش ہوں, یا یہ کام جو ہے کرو گے تو تمہاری اپنی ایسے امپروومنٹ ہوگی, اور اگر وہ غلط کر رہا تو اسے کریکٹ کرنا کہ اس کو تم اس طرح سے ٹھیک کر لو, اور اگر وہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ پہ میٹ نہیں کر رہا تو اس کو بتانا کہ بھائی پرفارمنس اسٹینڈرڈ کو تم میٹ کیسے کر سکتے ہو. دس از واٹ کوچنگ از. Coaching is also concerned with long-term performance and involves ensuring that the developmental plan is being achieved. اور کوچنگ جو ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ اور پرفارمنس کے ساتھ کنسرنڈ لنکڈ ہوتی ہے, کیونکہ بیسکلی ڈیولپمنٹل پلان کو اچیو کرنا از ون آف دا آبجیکٹو. Being a coach thus is similar to serving as a consultant, and for coaching to be successful, a coach must establish a helping relationship. اور کوچنگ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کنسلٹنسی پرووائڈ کرنی ہے کسی بھی امپلائی کو, لیکن آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ ہیلپنگ ہونا چاہیے. ہیلپنگ ہوگا تو آپ ایک ہیلپنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکیں گے اپنے امپلائی کے ساتھ, ایک کمفرٹ زون بن جائے گا آپ کا. Now guiding principles for successful coaching. اب ایک کوچنگ کرنی ہے تو واٹ آر دا پرنسپلس کہ جن کو فالو کر کے ایک اچھا کوچ بنا جا سکتا ہے. Although many theories on coaching exist, there are 4 guiding principles that provide a good framework for understanding successful coaching.
پہلا a good coaching relationship is essential, کہ آپ کا اور امپلائی کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ جو ہے انتہائی ضروری ہے. For coaching to work, it is imperative that the relationship between coach and the employee be trusting and collaborative. Collaborative کے دونوں طرف سے جو ہے تعلیق ہاتھ سے تو نہیں بچتی. اب اگر کوچنگ کرنی ہے تو اس کے لیے امپلائی بھی کوچنگ ریسیو کرنے کے لیے willing ہونا چاہیے. سو ایک تو collaborative effort ہے, دوسری چیز یہ کہ دونوں کے ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہونا چاہیے. The coach needs to try to walk into employee's shoes and view the job and organization from his or her perspective. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کوچ ہے یا مینیجر ہے وہ اپنے آپ کو اس امپلائی کی جگہ پہ رکھ کے سوچے اور دیکھے کہ امپلائی اپنی رسپانسبلٹیز کو, اپنے کام کو کیسے محسوس کرتا ہے, کیسے کام کرتا ہے, اور پھر اسی حساب سے اس کو فیڈ بیک پرووائڈ کرے, اس کی ہیلپ کرے. The coach also needs to search for positive aspects of the employee because this is likely to lead to a better understanding and acceptance of the employee. اور کوچ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے امپلائی کی اچھی باتیں جانے اور بار بار اس کو یاد کرائے, بتائے کہ یہ اچھی باتیں ہیں تمہاری, تم اتنے اچھے انسان ہو, تم بہت شریف آدمی ہو, تم ڈیلی ٹائم پہ آتے ہو, تم روز کپڑے بہت اچھے پہن کے آتے ہو, کیونکہ ان باتوں کا, ان بیہیویئرس کا افیکٹ ہوتا ہے امپلائی پہ اور امپلائی کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. The coach needs to understand that coaching is not something done to employees but done with the employees. اور ایک کانسیپٹ جو ہے فینومینا کہ کوچنگ جو ہے امپلائیز کے لیے نہیں کی جا سکتی, امپلائیز کے ساتھ کی جا سکتی ہے. کے لیے اور ساتھ میں what is the difference? The difference is کہ ایک میں تو ان کو ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو آرڈر دیا جا سکتا ہے, اور ایک کے اندر ان کو ساتھ ملا کے دونوں میوچل ایفرٹ سے کام کوچنگ ہوتی ہے. دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ جی the employee is the source and director of change. امپلائی جو ہے وہ سورس ہے اور ڈائریکٹر بھی وہی ہے چینج لانے کے لیے. جتنی مرضی آپ کوچنگ کر لیں, جتنی مرضی واعظ نصیحت کر لیں, جب تک امپلائی نہیں چاہے گا اپنی پرفارمنس میں امپروومنٹ لانا تو پرفارمنس میں امپروومنٹ نہیں آ سکتی. سو امپلائی ہی ڈائریکٹر ہے. The coach must understand that employee is the source of change and self-growth. After all, the purpose of coaching is to change employee behavior and set a direction for what employee will do differently in the future. ایک تو یہ کہ امپلائی جو ہے وہ سورس آف چینج ہے, امپلائی ہی چاہے گا تو چینج آئے گی سیلف گروتھ کے لیے. اور دوسرا پرپز کیا ہے جو اس کا کوچنگ کا, وہ یہ ہے کہ امپلائی کا بیہیویئر چینج کیا جائے اور اس کو سیدھی ڈائریکشن, اس کو ایک جو ہے پرٹیکولر ڈائریکشن میں اس کو چلایا جائے, رادر دین کہ آپ اس کو, ایک تو یہ کوچنگ کے تھرو آپ اسے رائٹ ڈائریکشن میں دے رہے ہیں نا, ڈائریکشن آپ بیسکلی اس کو ڈائریکشن دے رہے ہیں, چلنا اس نے خود ہے, چلا نہیں آپ اس کو سکتے زبردستی, آپ نے اس کو رائٹ ڈائریکشن دینی ہے اور اس نے اس پہ چلنا ہے. This change will not happen if the employee is not in the driving seat. اور یہ اس وقت تک جو ہے یہ چینج نہیں آ سکتی جب تک کہ امپلائی خود جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ نہ. اب اگر مینیجر گاڑی چلا رہا ہے تو مینیجر کی تو جہاں مرضی ہوگی وہ اس طرف لے جائے گا, لیکن امپلائی اپنی ولنگنس سے یا امپلائی میں تو کوئی امپروومنٹ نہیں آئے گی انلیس کہ مینیجر اس کو گائیڈ کرے کہ بھائی یہ راستہ, سیدھا راستہ یہ ہے, اس سڑک سے آپ نے جانا ہے تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے, اس سڑک سے جائیں گے تو آپ کی یہ بینیفٹس ہیں, تو امپلائی خود گاڑی چلا کے اس راستے سے جائے. Accordingly, the coach needs to facilitate the employee setting the agenda, goals and direction. اور پھر کیا ہے کہ کوچ جو ہے وہ بیسکلی کوچ کیا کر رہا ہوتا ہے, ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے امپلائی کو کہ وہ اپنا ایجنڈا, اپنے گولز اور ڈائریکشن خود کیسے سیٹ کرے. وہ صرف اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکشن اس طرف لے کے جائے گی, یہ اس طرف لے کے جائے گی. تو امپلائی نے خود اس نے چوز کرنا ہے, اس نے بتانا ہے کہ بھئی یہ ڈائریکشن اگر آپ لیں گے تو آپ کی پرفارمنس بڑھے گی, تو امپلائی وہ ڈائریکشن لے گا تو بڑھے گی.
تیسرا پرنسپل ہے the employee is whole and unique. The coach must understand that each employee is a unique individual with several job related and job unrelated identities and a unique personal history. کہ جو کوچ ہے, جو مینیجر ہے, سپروائزر ہے, اس کو کلیئرلی بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہر امپلائی یونیک ہے, ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. ہر کسی کی جاب ریلیٹڈ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے کریکٹرسٹکس اور جاب ان ریلیٹڈ کریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے آفس میں جو ہے وہ ایک کمپیوٹر نیٹورک اسپیشلسٹ ہے, لیکن آفس سے باہر نکل کے وہ 2 بچوں کا باپ بھی ہے, شام کو وہ لان ٹینس بھی کھیلنے جاتا ہے, ٹینس پلیئر بھی ہے. سو ویریئس ڈفرینٹ آئیڈینٹیز ہیں ہر انڈیویجول کی. تو ایک ہی طریقے سے ایک ہی جو ہے پروسیس سے آپ ڈفرینٹ انڈیویجولس کو, ڈفرینٹ امپلائیز کو کوچنگ نہیں کر سکتے. ہر امپلائی کے لیے ایک ڈفرینٹ سینیریو, ایک ڈفرینٹ کوچنگ اسٹائل required. The coach must try to create a whole, complete and rich picture of the employee. It will be beneficial if the coach has knowledge of and can help the employee connect his life and work experiences in meaningful ways. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ دونوں اس کے ڈفرینٹ اس کی لائف سے, جاب ریلیٹڈ اور جاب سے جو ریلیٹڈ نہیں ہے, اور وہ اس کو دونوں کو اگر آپس میں کنیکٹ کر لیں تو وہ زیادہ میننگ فل لائف گزار سکتا ہے. Fourth principle, the coach is the facilitator of employees' growth. The coach main role is of facilitation. A coach must direct the process and help with the content, for example, of a developmental plan, but not take control of these issues. کہ کوچ جو ہے وہ بیسکلی اس کا رول فیسیلیٹیشن کا, فیسیلیٹیٹر کا, اس نے ہیلپ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے امپلائی کی گروتھ کو. اب یہ امپلائی کا پرسنل ڈیسیژن ہے کہ وہ گرو کرنا چاہتا بھی ہے یا نہیں. کوچ جو ہے اسے ڈنڈے کے زور پہ اسے جو ہے گروتھ یا امپروومنٹ نہیں اس میں لا سکتا. ڈنڈے کے زور کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس سے زبردستی کام کرانا, اس سے زبردستی اس سے کہنا کہ امپروومنٹ لے اپنے میں امپروومنٹ لائے. ایسے نہیں ہو سکتا, کیونکہ امپروومنٹ لانا یہ ساری چیزیں انٹرنزک ہیں, اندر سے ہونے والی چیزیں ہیں. اندر سے اگر آپ کا مائنڈ جو ہے, آپ کا دل اگر کسی کام کی طرف موٹیویٹڈ ہے, مائل ہوں گے, تو ہی آپ وہ کام اچھا کر سکیں گے ایز این امپلائی. The coach needs to maintain an attitude of exploration, help expand the employee's awareness of strengths, resources and challenges and facilitate goal setting. اور کوچ کو کیا کرنا چاہیے, ایک ایٹیچیوڈ آف ایکسپلوریشن کے نئے سے نئے فیچر اپنے امپلائی کے جانتا رہے, ایکسپلور کرتا رہے اپنے امپلائیز کو, کہ وہ کہاں جاتا ہے, کہاں رہتا ہے, گھر کیسا ہے اس کا, فیملی کیسی ہے, یہ ساری چیزیں, آفس کا کام کیسے کرتا ہے, شام میں کہیں پڑھاتا ہے, پڑھتا ہے, کوئی ڈگری کر رہا ہے, یہ ساری اس کو انفارمیشن وہ اس کو ایکسپلور کرتے رہنا چاہیے. اور ہیلپ ایکسپلینڈ دا امپلائیز اویئرنیس آف اسٹرینتھس, کے اور امپلائی کو بار بار اسے جو ہے بتانا چاہیے کہ جی تمہاری اسٹرینتھس کیا ہیں, تمہارے پاس ریسورسز کیا ہیں اور چیلنجز کیا ہیں, اور پھر تم اس کا اور اس کے گولز کو سیٹ کرنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے کوچ کو. یہ بیسکلی کوچ کا رول ہے. Now functions of coaching. In more specific terms, coaching involves the following functions. کیا کوچ کے کیا کام ہیں. فنکشنز کیا ہوتا ہے, کام, کہ جی کوچ کے, جب بھی ہم کوچ کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ کوچ ہیں تو آپ کیا کام کریں گے. پہلا ہے گیونگ ایڈوائس ٹو ہیلپ امپلائیز امپروو دیئر پرفارمنس. ایک تو ایڈوائس دے گا کہ اپنی پرفارمنس امپلائی امپروو کرے. دوسرا ہے پرووائڈنگ امپلائیز ود گائیڈ لائنس سو دیٹ امپلائیز کین ڈیولپ دیئر اسکلز اینڈ نالج اپروپریٹلی. اور پھر اس کے بعد مینیجر یا سپروائزر اپنے امپلائی کو جو ہے کیا کرے گا, انفارمیشن, گائیڈ لائن پرووائڈ کرے گا کہ کیسے وہ اپنے اسکلز اور نالج کو امپروو کر سکتے ہیں.
Then ہے providing employees support and being there only when the manager is needed. اور پھر ایک تو اپنے جو ہے امپلائیز کو سپورٹ پرووائڈ کرنا, اور پھر جب بھی مینیجر کی ضرورت ہو مینیجر اپنے امپلائی کا ساتھ دے. Giving employees confidence that will enable them to enhance their performance continuously and to increase their sense of responsibility for managing their own performance. کہ ایک تو امپلائیز کو رسپانسبلٹی دینی کہ وہ اپنی پرفارمنس کے خود ذمہ دار ہیں, خود اس کو انہوں نے امپروو کرنا ہے. دوسرا ان کو یہ کانفیڈنس دینا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, ان کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے, وہ اپنی پرفارمنس انکریز کر سکتے ہیں, اپنے ڈیولپمنٹل پلان کے اوپر چل سکتے ہیں, اپنے ڈیولپمنٹل گولز اچیو کر سکتے ہیں. Helping employees gain greater competence by guiding them towards acquiring more knowledge and sharpening the skills that can prepare them for a more complex task and higher level positions. اور پھر اپنے امپلائیز کی ہیلپ کرے کوچ کیا کرنے میں, کمپٹنسیز گین کرنے میں, کمپٹنسیز ایکوائر کرنے میں, اور نالج اسکلز کو شارپ کرنے میں, اور پریپیئر دیم فار, اور ان کو تیار کرے کہ وہ مشکل سے مشکل اور ہائر لیول پوزیشن کے ٹاسک بھی وہ اچیو کر سکیں, کام کر سکیں. یہ بھی ایک فنکشن ہے کوچ کا. پھر کوچ کا ایک فنکشن ہے کوچنگ انوالوز اے کنسیڈریشن آف بوتھ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز. کہ کوچ جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے آبجیکٹیو اور لانگ ٹرم کے آبجیکٹیو دونوں کو خیال رکھے, دونوں کو کنسیڈر کرتا رہے, including how the employee can benefit from acquiring new skills and knowledge that will be useful in future positions and in novel tasks. کہ اس بات کا بھی وہ خیال رکھے کہ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں امپلائی کے اور آرگنائزیشن کے, اور لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں آرگنائزیشن کے, اور امپلائی کو جو ہے ہیلپ پرووائڈ کرے کس میں, نالج اور اسکلز ایکوائر کرنے میں, جو کہ لانگ ٹرم کے اندر آرگنائزیشن کو ریکوائرڈ ہوں گے. ابھی سے امپلائی کو اس پہ گروم کرے. یہ بھی ایک فنکشن ہے کوچنگ کا. اب ہم ایک کیس دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل, کنسیڈر دا کیس آف NCCI Holdings Incorporation, a company based in Boca Raton, Florida, that manages the largest database of workers' compensation insurance information in the United States. کہ ورکرز کمپنسیشن انشورنس جو ہے اس کا ڈیٹا بیس مینٹین کرتے ہیں. فلوریڈا میں ایک کمپنی ہے. NCCI اینالائزز انڈسٹری ٹرینڈز, وہ انڈسٹری کے ٹرینڈ انالائز کرتی ہے. وہ پریپیئرز ورکرز کمپنسیشن انشورنس ریٹ ریکمنڈیشنز, اسسٹنگ ان پرائسنگ proposed legislation, provides a variety of data products to maintain a healthy workers' compensation system and to reduce frequency of employee injuries. یہ وہ کام ہیں جو کہ NCCI کرتی ہے. At NCCI Holdings, supervisors undergo extensive coaching training including learning how to listen, how to be empathetic. NCCI Holdings میں کیا ہوتا ہے کہ سپروائزرز جو ہیں ان کی ایکسٹینسو ان کو کوچنگ پرووائڈ کی جاتی ہے, ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے سننے اور کیسے اپنے امپلائیز کی طرف وہ کائنڈنس کا بیہیویئر وہ کیسے شو کریں. اس بات پہ ان کی ٹریننگز کرائی جاتی ہیں. مینیجرز آلسو اٹینڈ منتھلی راؤنڈ ٹیبلز, اور مینیجرز کے ان ٹریننگز کے علاوہ مینیجرز کو راؤنڈ ٹیبل میٹنگز میں بھی جو ہے ان کے لیے اٹینڈ کرنا ضروری ہے. ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے ویئر دے کین لرن فرام ون اینڈ ادر کوچنگ ایکسپیرینسز, جہاں پہ کہ باقی بھی مینیجرز کو بلایا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے لرن کر سکیں کہ وہ ان کا کیا ایکسپیرینس, دوسرے کوچ کا یا دوسرے مینیجر کا کیا ایکسپیرینس ہے اور اس کا اپنا کیا ایکسپیرینس ہے. At these round tables, managers can solicit feedback from other managers regarding their own coaching performance. اور پھر یہ جو راؤنڈ ٹیبل میٹنگز ہیں اس کے اندر بیسکلی کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ تمام کوچ اور جو مینیجرز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ جی ہر کسی کی کوچنگ پرفارمنس کیسی ہے, کیا ایکسپیرینسز ہیں. Then let's go through another case study which is about taking coaching seriously at Becton Dickinson and Company. A coaching culture
and leadership development are viewed as competitive strengths at Becton Dickinson and Company, BD. The US-based company manufactures and sells medical supplies, devices, laboratory instruments, antibodies, reagents, and diagnostic products to healthcare organizations, clinical laboratories, private industry, and to the public. Basically ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے BD امریکہ کی جو کہ یہ کام کرتی ہے. The coaching culture at BD includes the following points as noted by Joseph Toto, the company's director of leadership development and learning. Joseph Toto جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے leadership and learning کا BD میں, اور اس نے یہ کوچنگ کلچر آبزرو کیا ہے BD میں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی وی پلیس ہائی ایکسپیکٹیشنز آن کارپوریٹ لیڈرز ٹو ماڈل کوچنگ ایز پروڈکٹیو اینڈ افیکٹو وے ٹو امپروو پرفارمنس. کہ کوچنگ کو ہم دیکھتے ہیں ایز اے ہائیلی افیکٹو وے ٹو امپروو پرفارمنس. وی ایکسپیکٹ لیڈرز ایٹ آل مینجمنٹ لیولز ٹو بی کوچڈ as well as to coach the development of others. They say that they expect at the managers at all management levels to be coached. کہ تمام جو managers ہیں جس مرضی hierarchy level سے وہ belong کرتے ہیں ان سب کی coaching ہونی چاہیے. We establish coaching as a norm. کہتے ہیں کہ جی coaching ہمارے culture کا حصہ ہے, as a norm ہم اسے دیکھتے ہیں. Leaders must view coaching and development as one of the key responsibilities and deliverables in their roles. کہ جتنے بھی لیڈرز ہیں کمپنی کے اندر ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کوچنگ پرووائڈ کریں اپنے امپلائیز کو. Part of the company's training program includes developing skills through peer coaching and building management skills through peer interaction, support and guidance. کہ وہ جو کمپنی کا ٹریننگ پروگرام ہے اس کے اندر ایک ڈیولپنگ سکلز کا بھی انہوں نے ماڈیول رکھا ہوا ہے کہ جو کہ آپس میں جو پیئرز ہیں جو کولیگز ہیں وہ ایک دوسرے کو کوچ کریں اور مینجمنٹ سکلز جو ہیں وہ انکریز ہوں ان کے. دا ٹریننگ سیشن emphasizes several skills including listening, اور جو ٹریننگ کرائی جاتی ہیں وہ زیادہ فوکس کرتی ہیں لسننگ سکلز کے اوپر, فیسیلیٹیشن, open-ended questions and sharing experiences and challenges, assumption or discussion actions that might not be productive in the view of coach. اور ان اسپیکٹس کو بھی کور کرتے ہیں جو کہ کوچ کو سمجھتے ہیں کہ جو پروڈکٹیو نہیں ہے. Training also involves self-assessment of strengths and weaknesses and identifying behavior that would assist leaders in any given circumstance. اور یہ جو ٹریننگز ہیں اس میں سیلف اسیسمنٹ بھی سکھائی جاتی ہے کس چیز کے اوپر, اسٹرینتھس اور ویکنیسز اور ادر بیہیویئرز جو کہ اسسٹ کر سکتے ہیں لیڈر کو کسی بھی ایک گیون کسی بھی گیون سینیریو میں حالات میں in which they might find themselves as managers in the company, جو کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کمپنی کے ورکنگ کے دوران. In summary, BD has utilized training programs to develop and reinforce a coaching culture. BD نے کیا کیا ہے کہ اپنی کمپنی کے اندر آرگنائزیشن کے اندر ایک کوچنگ کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا تھرو ٹریننگس. This culture is credited with developing leaders to provide direction to others in a constantly changing business environment. اور اس کلچر کے تھرو ان کے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈائریکشن دیتے ہیں اپنے بزنس انوائرمنٹ کو جو ہے کانسٹنٹلی تھرو دیئر امپلائیز. Now coming to another topic which is coach engagement. Coach engagement کیا ہوتا ہے؟ Coaching helps turn feedback into results. For this to happen, coaches need to engage in the following. کوچ کیا کرتے ہیں فیڈ بیک کو ریزلٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. فیڈ بیک کو ریزلٹ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ فیڈ بیک ملی, ڈیولپمنٹل پلان بنایا, پھر ڈیولپمنٹل پلان کو سپروائز کیا اور ریزلٹ اچیو کیا. دس از دا پروسیس. اب انگیجمنٹ سے مراد کیا ہے؟ رسپانسبلٹیز. کہ کوچ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اگر فیڈ بیک سے ہم ریزلٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو کوچ کیا کیا کام کریں, کیا رسپانسبلٹیز وہ پوری کریں تو وہ دے کین ٹرن فیڈ بیک انٹو ریزلٹس. سب سے پہلے اسٹیبلش ڈیولپمنٹل آبجیکٹیوز.
The manager works jointly with the employees in creating the developmental plan and its objective. اب manager جو ہے وہ اپنے employee کے ساتھ مل کے developmental plan بھی بناتا ہے اور objective set کرتا ہے. پہلی responsibility ہوگی, engagement ہی ہوگی coach کی. Communicate effectively. The manager maintains regular and clear communication with employees about their performance, including both behavior and results. اور manager کیا کرتا ہے کہ maintains regular and clear communication with the employees. ان کے ساتھ ریگولرلی انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو کلیئرلی ہر چیز کنوے کرتے ہیں سو دیٹ کہ اباؤٹ ان کی پرفارمنس کے بارے میں, سو دیٹ کہ ان کے جو ہیں بیہیویئر اور ریزلٹس جو ہیں وہ امپروو ہوں. موٹیویٹ امپلائیز, کہ امپلائیز کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کوچ. یہ بھی ضروری ہے کوچ کے لیے کہ وہ موٹیویٹ کریں اپنے امپلائیز کو. اگر وہ موٹیویٹ نہیں کریں گے تو فیڈ بیک ریزلٹ میں کنورٹ نہیں ہوگی. Managers must reward positive performance. When positive performance is rewarded, employees are motivated to repeat the same level of positive performance in the future. کہ مینیجر اپنے جو امپلائیز ان کو شاباش بھی دیں, ریوارڈ بھی دیں, سو دیٹ کہ وہ بھی انکریج ہوں وہ دوبارہ پرفارمنس کو اچیو کرنے کے لیے. امپلائیز کی بات ہو رہی. ڈاکیومنٹ پرفارمنس. مینیجرز آبزرو امپلائی بیہیویئر اینڈ ریزلٹس. مینیجر کیا کرتے ہیں, بیہیویئر اور ریزلٹس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں. ایویڈنس مسٹ بی گیدرڈ ریگارڈنگ انسٹنس آف گڈ اینڈ پور پرفارمنس. اور پھر اس کو ڈاکیومنٹ کرتے رہتے ہیں, آبزرو کیا اور ڈاکیومنٹ کرتے رہتے ہیں, اور سو دیٹ کہ ان کے پاس ایویڈنس ہو گڈ پرفارمنس کا یا بیڈ پرفارمنس کا یا پور پرفارمنس کا. گیو فیڈ بیک. Managers measure employee performance and progress towards goals. They praise good performance and point out instances of substandard performance. Feedback کہ managers observe کرتے رہتے ہیں, measure کرتے رہتے ہیں ہر employee کی performance. پھر کیا ہے, جب performance measure کر لی تو اس کے بعد اگر اچھی performance ہے تو میں اپنے employee کو بتائیں, تعریف کریں کہ جی اب تم نے بہت اچھا کام کیا, اس کو ریوارڈ دیں. اگر نہیں اچھی پرفارمنس تو اس کو تب بھی انفارم کریں, فیڈ بیک دیں کہ بھائی تمہاری پرفارمنس ٹھیک نہیں آ رہی. ڈائگنوز پرفارمنس پرابلمس. Managers must listen to employees and gather information to determine whether performance deficiencies are the result of a lack of skills, abilities and motivation, or whether they stem from situation factors beyond the control of the employee. پھر وہ ساتھ ساتھ ڈائگنوز بھی کرے. یہ رسپانسبلٹی ہے, انگیجمنٹ ہے کوچ کی کہ وہ ڈائگنوز کرے امپلائی کو کہ جو ہے اس کی جو پرفارمنس کے اندر ڈیفیشنسی آ رہی ہے وہ کسی اسکل کی وجہ سے, کسی ایبلٹی کی وجہ سے, موٹیویشن کی وجہ سے ہے, یا لیک آف نالج ہے, یا پھر کوئی ایسا فیکٹر ہے جو کہ اس امپلائی کے بیونڈ کنٹرول ہے, اس کا وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ساتھ ساتھ یہ ڈائگنوز کرتا جائے پرفارمنس کے پرابلمس کوچ جو ہے. ڈیولپ امپلائیز, کہ امپلائیز کو ڈیولپ کرے. کیسے؟ مینیجرز پرووائڈ فائنینشیل سپورٹ اینڈ ریسورسز فار امپلائی ڈیولپمنٹ بائی ہیلپنگ امپلائیز پلان فار فیوچر. کہ جو ڈیولپمنٹل پلان ہے, فیوچر کا پلان کر رہے ہیں, اس کے ریسورسز بھی پرووائڈ کرے جو مینیجر ہے. بائی گیونگ چیلنجنگ اسائنمنٹ, اور یہ کہ نہ صرف ریسورسز پرووائڈ کرے بلکہ اسے چیلنجنگ اسائنمنٹ بھی دے ساتھ, سو دیٹ کہ اس پہ وہ اور محنت کرے, اس کے اسکلز انکریز ہوں. ناؤ کوچنگ کے میجر فنکشنز کیا کیا بھی ہم نے دیکھے کہ ایک تو ایڈوائز کرے, گائیڈنس پرووائڈ کرے, سپورٹ, کانفیڈنس دے, پروموٹ گریٹر کمپیٹنسی. یہ کیا تھا ہم نے ابھی ڈسکس کیے کہ جی میجر فنکشنز, کور فنکشنز آف کوچنگ کیا ہیں, کہ جی ایڈوائز کرے, پرووائڈ گائیڈنس, گیو سپورٹ, گیو کانفیڈنس, پروموٹ گریٹر کمپیٹنس. پھر اس کے کی بیہیویئرس کیا ہیں کوچنگ کے, اسٹیبلش ڈیولپمنٹل آبجیکٹیوز. کی بیہیویئر سے ہماری مراد یہ کہ ہم نے ابھی انگیجمنٹ کی بات کی تھی, ہم نے بھی ریسپانسبلٹی کی بات کی تھی, اور ہم نے پہلے فنکشنز دیکھے تھے کہ کوچنگ کے کیا کیا فنکشنز ہیں, کوچ کو کیا کیا کچھ کرنا چاہیے. پھر ہم نے کی بیہیویئر میں بات کی کہ کوچ کی یہ رسپانسبلٹیز بھی یا یہ انگیجمنٹس بھی بنتی ہیں, جس کے اندر ہم نے بات کی اسٹیبلش ڈیولپمنٹل آبجیکٹیو بنائے, کمیونیکیشن افیکٹو ہو,
موٹیویٹ کرے امپلائیز کو, ڈاکیومنٹ کرے پرفارمنس کو, فیڈ بیک دے, ڈائگنوز کرے پرفارمنس پرابلمس اور ڈیولپ کرے امپلائیز کو. Not all coaches perform all the coaching functions by engaging in all the behaviors described here. Managers who do so, تمام مینیجرز ان سارے فنکشنز کو یا ان سارے بیہیویئرز کو پورا نہیں کرتے, لیکن جو مینیجرز پورا کرتے ہیں are highly effective, وہ انتہائی effective managers ہوتے ہیں. In fact, some of have become legendary leaders, اور وہ legendary leader بھی بن جاتے ہیں جو managers ہیں. And this table summarizes the critical functions served by coaching and the behavior coaches use to perform these functions. Now, let's go through a case study example. For example, take the case of Jack Welch, who was extremely dedicated to developing his employees by engaging in several of the coaching behaviors described herein. And he was the CEO of General Electric کا CEO Jack Welch. اس نے وہ کیا تھا کہ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھا, موٹیویٹڈ تھا کہ وہ اپنے امپلائیز کی ڈیولپمنٹ کرے. To get involved with his employees, Welch spoke during a class held at a 3-week developmental course for high potential managers. اور اس نے کیا کیا کہ اپنے امپلائیز کے ساتھ انوالو ہونے کے لیے اس نے ان کی جو 3 weeks کا کورس تھا اپنی کلاس کے اندر جا کے اس نے ان سے بات کی. Over the course of his career, اس نے اس کورس کے دوران اس نے بتایا کہ he attended more than 750 of these classes. اس نے بتایا کہ اس طرح کی وہ 750 کلاسیں اٹینڈ کر چکا ہے. Engaging over 15,000 GE managers, جو کہ 15,000 جنرل الیکٹرک کے مینیجرز جس میں شامل ہیں اور ایگزیکٹو. During these presentations, he expected to answer hard questions and he communicated honestly and candidly with the employees. کہ ان پریزنٹیشنز کے دوران جتنے مینیجرز نے ان سے سوال پوچھے, مشکل سوال بھی, اس نے تمام کا انتہائی آنیسٹلی کے ساتھ اور کینڈیڈلی اس نے جواب دیا. After the class کے بعد he invited all the participants to talk with him after the course concluded. جب کلاس ختم ہو گئی, کورس ختم ہو گیا, تو اس نے تمام جو امپلائیز تھے, جو پارٹیسپینٹس, انہیں کہا کہ وہ اس سے بات کریں. In addition to attending these sessions, ان سیشنز کو اٹینڈ کرنے کے علاوہ he held meetings with his top 500 executives every January. وہ جو ٹاپ کے 500 ایگزیکٹوز ہیں ان کو ہر جنوری میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کرتا ہے. Although Welch did not engage in formal coaching, Welch جو ہے وہ اس نے فارمل کوچنگ کو اڈاپٹ نہیں کیا. He used the opportunities to communicate his expectation and receive feedback from various business groups. وہ کیا کرتا ہے کہ فیڈ بیک ریسیو لیتا ہے اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کنوے کرتا ہے بزنس گروپس کے تھرو, جو جنرل الیکٹرک میں جتنے بزنس گروپس بنے ہوئے ان کے تھرو. Welch also conducted formal performance review in which he engaged in several of the behaviors. اور اس نے جو ہے پرفارمنس ریویوز بھی اس نے کیا کہتے ہیں بہت سارے امپلائیز کے کنڈکٹ کیے ہیں, اور وہ بہت جو ہم نے ابھی بیہیویئرس پڑھے ہیں ان سب بیہیویئرس کو بھی وہ ایکسرسائز کر چکا ہے. He set performance targets and monitored them through the year. ایک تو یہ کہ وہ پرفارمنس ٹارگیٹ سیٹ کر دیتا ہے اور پھر ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے کہ وہ ٹارگیٹس اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں. Each year the operating heads of General Electric's 12 businesses received individual 2-page handwritten notes about their performance. کہ جتنے بھی آپریٹنگ ہیڈز ہیں جنرل الیکٹرک کے 12 ڈویژنز ہیں, ہر ڈویژن کے ہیڈ کو ہاتھ سے لکھ کے وہ ان کی پرفارمنس کے بارے میں ریویو بتاتا ہے. Welch attached the previous year's comments to the new reviews with the comments in the margin about the progress made by the individual managers towards his goal or the work that he still needs to do. اور وہ کیا کرتا ہے کہ پچھلے سال کا جو پرفارمنس ریویو ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ اٹیچ کر کے بھیجتا ہے اور ساتھ بتاتا ہے کہ اب آپ نے کیسے اپنے آپ کو اس سال کی پرفارمنس, پچھلے سال کی کیا پرفارمنس تھی اور اب آپ نے اپنے آپ کو کیسے امپروو کرنا ہے, فیوچر میں گولز کیسے اچیو کرنے. Then he distributed bonuses and reiterated the goals for the upcoming year. اس کے بعد وہ بونسز اور جو نیکسٹ سال کی سیلریز اور گولز ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ڈیفائن کرتا ہے.
This process cascaded through the organization. اور یہ پروسیس تو اس نے تو جو جیک ویلچ ہے وہ تو سی ای او ہے, وہ صرف ڈویژنل ہیڈز کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کر سکتا ہے جو اس کے جو امیجیٹ اس کے سبارڈینیٹس ہیں, لیکن باقی جو ہے یہی جو ہے کلچر نارم ٹریکل ڈاؤن ہو رہا ہے باقی سارے لیولز ہائرارکی کے, اس کے نیچے جو مینیجرز ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں, اس کے نیچے بھی اسی طرح کر رہے ہیں, تو اس طرح یہ پورے جنرل الیکٹرک میں ایک ہی کلچرل نارم بن گیا کوچنگ کا. This as other operating heads engaged in the same performance review discussions with his subordinates. باقی جو ہیں ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں وہ بھی اپنے تمام امپلائیز کے ساتھ اسی طرح کی ڈسکشنز میں انگیج ہو گئے. Another example of Welch coaching behavior occurred after he had heard customer complaints about a specific product. اور ویلچ کا ایک اور اس کی ایگزامپل یہ ہے بیہیویئر کی کہ اس نے جب ایک اسپیسیفک پروڈکٹ کے بارے میں کمپلینٹس اس کو پتہ چلیں, ویلچ چارج دا مینیجر آف دا ڈویژن ود امپروونگ دا پروڈکٹیوٹی آف دیٹ پروڈکٹ فور فولڈ. ویلچ نے کیا کیا, اپنے مینیجر کو, اس جو پروڈکشن ڈویژن کا پرٹیکولر مینیجر تھا اس کو ٹارگیٹ دے دیا کہ اس کو 4 times جو ہے وہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھنی چاہیے. The manager sent Welch daily weekly reports over the course of the next 4 years. کیا اگلے 4 سال اس نے مینیجر نے جو جیک ویلچ تھا اس کو ویکلی منتھلی رپورٹس اپنی پرفارمنس کے بارے میں سینڈ کرنی شروع کی. Welch could send the reports back every 3 or 4 weeks with comments comments congratulating success or pointing out areas in which the manager needed to improve. اور جتنی وہ جو مینیجر تھا وہ ویلچ کو اپنی پرفارمنس ریویوز جو بھیجتا تھا اس کو وہ جیک ویلچ اس کو چیک کرتا تھا اور اس کے اوپر اس کمنٹس لکھ کے بھیجتا تھا, اسے یا تو کانگریچولیٹ کرتا تھا یا کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا کہ یہ تم نے غلط کی, اس کو ٹھیک کرو. The manager stated that the fact that CEO took the time to read his reports each week and send back comments motivated him to reach the lofty goal that Welch has set for him. اور مینیجر نے پھر بعد میں یہ کہا کہ اس کو کیونکہ بہت ہارڈ اس کو ٹارگیٹ 4 times پرفارمنس انکریز کا اسے ٹارگیٹ دے دیا گیا تھا, لیکن کیونکہ جیک ویلچ نے اس کی تمام رپورٹس ویکلی رپورٹس کو پڑھ کے اوپر کمنٹ کرتا تھا تو وہ اس نے کہا کہ میری بھی موٹیویشن انکریز ہوئی کہ میں بھی پرفارمنس گول کو ٹارگیٹ کو اچیو کر سکوں. In addition to this, Welch took the time to recognize hourly workers and managers who impressed him. اور اس کے علاوہ ویلچ نے ایک اور کام یہ کیا کہ وہ لوگوں کو جو آورلی ورکرز تھے, مینیجرز تھے جو جن سے وہ امپریس تھا, ان کو بھی اس نے ریکگنیشن دینی شروع کی. For example, after one high-ranking leader turned down a promotion and transfer because he did not want his daughter to change schools, Welch sent him a personal note stating that he admired the man for many reasons and he appreciated his decision to put his family first. ایک ایگزامپل یہ ہے اس طرح سے کہ ایک ہائی رینکنگ مینیجر تھا, لیڈر تھا, جس نے کہ اپنی پروموشن جو ہے اور ٹرانسفر جو تھی اس کو اس نے ریجیکٹ کر دیا اس گراؤنڈ پہ کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جو بیٹی ہے وہ اپنا اسکول چینج کرے. تو ویلچ نے اسے پرسنلی ایک نوٹ لکھ کے بھیجا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تمہارا فیملی کنسرن جو ہے وہ فرسٹ, تم فیملی کو پرائیورٹی دے رہے ہو اور میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. The employee explained later that this incident proved that Welch cared about him both as a person and as an employee. کہ اور وہ مینیجر نے بعد میں یہ بتایا کہ جی اس کو یہ بات اتنی اس کو یہ اپریسیشن یہ بات اتنی وہ انسیڈنٹ اچھی لگی, اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ جیک ویلچ جو تھا اسے ایز اے پرسن بھی جو ہے وہ اس مینیجر کو لائک کرتا تھا اور ایز این امپلائی بھی. In short, Jack Welch was a legendary leader تھا who developed his employees by setting expectations. اس نے اپنے جو مینیجرز تھے ان کو لیڈرز میں کیسے ڈیولپ کیا کہ ان کے لیے ایکسپیکٹیشنز وہ بناتا تھا کہ آپ سے ان کو ایکسپیکٹیشنز گول دیتا تھا, کمیونیکیٹ کرتا تھا ان کے ساتھ کلیئرلی, ڈاکیومنٹ اور ڈائگنوز کرتا تھا پرفارمنس کو, موٹیویٹ کرتا تھا اور ریوارڈ کرتا تھا اپنے امپلائیز کو, اینڈ ٹیکنگ این انٹرسٹ ان دیئر پرسنل ڈیولپمنٹ, ان کے پرسنل ڈیولپمنٹ میں بھی انٹرسٹ لیتا تھا. تو ان فیکٹرز کی وجہ سے اس کے جو مینیجرز تھے وہ لیڈرز کے اندر کنورٹ ہو گئے, لیڈرز بن گئے. In fact, he engaged in virtually all the behaviors and performed most of the coaching functions. اس نے جتنے بھی کوچنگ فنکشنز تھے ان سب کو پرفارم کیا, behaviors کو.
How does Jack Welch compare to the CEO of your current company or to CEO you have known or heard about it? پھر اس کے اندر ایک چیز یہ کہ آپ اگر کسی اور کمپنی کے CEO کو جانتے ہیں تو ٹیک 10 منٹس 15 منٹس 20 منٹس 20 منٹ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ وہ کس طرح سے پرفارم کرتا ہے اور جیک ویلچ کو اس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں. آپ کاغذ پینسل اپنی جو نوٹ بک ہے اس کے اندر آپ لکھیں رائٹ 2 paragraphs اور 3 paragraphs and take 20 minutes جس کے اندر آپ اس کو کمپیئر کریں جیک ویلچ کو کہ جیک ویلچ جو ہے وہ کس طرح سے کوچنگ کے فنکشنز اس نے پرفارم کیے اور بیہیویئر کو اس نے جو ہے ایگزیکیوٹ کیا, اور اگر آپ کسی اور سی ای او کو جانتے ہیں تو وہ کیسے کرتا. We can see that Welch was an extremely effective coach تھا. In general, however, how do we know whether a manager is doing a good job of coaching her employees? From a result point of view, we could simply measure how many of a manager's employees go on to become successful on their own. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جی مینیجرز کے کس طرح سے اگر امپلائیز سکسیسفل ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں, اس کو ہم کیسے میجر کریں کہ جو امپلائیز جو ہیں ہم وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود ہی سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی مینیجر بھی سکسیسفل ہے. But as in the case of evaluating performance in general, we should also consider behaviors in evaluating coaching performance. کہ ہمیں behaviors کو بھی جو کوچنگ کی performance جج کرنی چاہیے. اب ایک تو ہم کوچنگ کی performance ایسے جج کریں کہ جی اگر آپ کے امپلائیز سکسیسفل ہیں تو اس کا مطلب کوچنگ بھی سکسیسفل ہے, لیکن کوچنگ کے جو behaviors بھی ابھی ہم نے بات کی اور کوچنگ کے functions کو ان کو بھی جج کیا جانا چاہیے جب ہم کوچنگ performance کو میجر کرتے ہیں. The good coach questionnaire. اب اگر یہ کوشچنس ہیں, اگر میں ایک کوچ ہوں, آپ میرے امپلائی ہیں, میں کوچ ہوں, مینیجر ہوں, آپ کی میں نے کوچنگ کرنی ہے, تو اگر میں ان سوالات یہ جو کوشچنس ہیں the good questionnaire ہیں, اگر ان کے میں جواب تمام کے یس دوں تو اس کا مطلب I am a good coach, otherwise I will not be a good coach. Do you listen to your employees? کہ میں اپنے امپلائیز کی بات سنتا ہوں, yes. Do you understand the individual needs of your employees? میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں ان کے انڈیویجول نیڈس, اگر تو میں کہوں yes. Do you encourage employees to express their feelings openly? Yes. Do you provide employees with tangible and intangible support for development? کیا میں ان کو ڈیولپمنٹ کو سپورٹ ریسورسز پرووائڈ کرتا ہوں انہیں. Do your employees know your expectations about their performance? کیا وہ آپ کے جو امپلائیز ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ سے آپ کے پرفارمنس کی کیا ایکسپیکٹیشنز آپ سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے پرفارمنس میں. ڈو یو انکریج اوپن اینڈ آنیسٹ ڈسکشنز اینڈ پرابلم سالونگ, کیا میں آپ کے ساتھ اوپن ڈسکشنز کرتا ہوں, آنیسٹ ڈسکشنز کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ڈو یو ہیلپ یور امپلائیز کریٹ ایکشن پلانس, کیا میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں ایکشن پلان بنانے میں, سالو پرابلمس اینڈ کریٹ چینجز وین نیڈیڈ. ڈو یو ہیلپ یور امپلائیز ایکسپلور پوٹینشیل ایریاز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, کیا میں آپ کے جو پوٹینشیل ایریاز آف گروتھ ہیں ان کو ایکسپلور کرتا ہوں اور آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. اگر تو ان سوالات کے جواب یس میں آتے ہیں تو اس کا مطلب آئی ول بی اے گڈ کوچ, ادروائز آئی ول ناٹ بی اے گڈ کوچ. If you are or have been in a management position, answer the questions about yourself. Otherwise, think about your current or latest supervisor or someone you know. To how many of these questions you can answer yes? To how many would you answer no? Overall given responses, what is the valuation of this person, yourself or someone else, as a coach from a behavioral point of view? آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں, اپنے اوپر دیکھ سکتے ہیں, ان سوالات کے جواب آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھے کوچ ہیں یا کسی اور پرسن کے پرسپیکٹیو سے کہ وہ ایک اچھا کوچ ہے یا نہیں. Now coming to another topic which is coaching styles. A manager's personality and behavioral preference are more likely to influence his or her coaching style. اب کوچنگ کے بھی سٹائلز ہیں, کس طرح کا کوچ ہے, وہ کس طرح سے اپنی کوچنگ کو امپلیمنٹ کرتا ہے, تو وہ بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے اس کی اپنی پرسنالٹی اور اس کے بیہیویئرل پریفرنسز پہ. There are 4 main coaching styles. 4 طرح کے کوچنگ سٹائلز ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ڈرائیور, ایک پرسویڈر, ایمیبل اور اینالائزر. یہ 4 طرح کے کوچنگ سٹائلز ہیں. فرسٹ, ڈرائیور کی ہم بات کرتے ہیں. کوچ کین اڈاپٹ اے ڈرائیونگ سٹائل ان وچ دے ٹیل دا امپلائی بینگ کوچڈ واٹ ٹو ڈو.
جس کے اندر کہ وہ ڈرائیور بن جاتے ہیں کوچ اور وہ امپلائی کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرنا کیا ہے. Assume that the coach wants to provide a guidance regarding how to deal with the customer. کہ کسٹمر سے ایک ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے. In this situation, the preference for our driver is to say the employee you must talk to customer in this way. کہ تم کسٹمر سے اس طریقے سے بات کرو. ڈرائیور اگر ہوگا ڈرائیونگ سٹائل ہے تو وہ اس طرح سے بتائے گا کہ تم اس کسٹمر سے اس طریقے سے بات کرو. Such coaches are assertive ہوتے ہیں, speak quickly and often firmly and usually talk about facts and tasks, are not very expressive and expose a narrow range of personal feelings to other. کہ اپنی فیلنگس کو کم سے کم انفالو کرتے ہیں, زیادہ تر ڈائریکٹیو ہوتے ہیں, آپ کو ایک آرڈر دے رہے ہوتے ہیں اور فیکٹس اور ٹاسک کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے کوچنگ جو ہے وہ پرووائڈ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں, بیسکلی ناٹ آپ کی فیڈ بیک وہ نہیں پوچھ رہے آپ سے. سیکنڈ, coaches can use a persuading style in which they try to sell what they want the employees to do. ایک سٹائل تو یہ ہے, پہلا ہم نے ڈرائیور بات کی, ڈرائیور میں تو ہم نے کہا کہ جی کوچ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے. دوسرا ہے کہ کوچ آپ کو آمادہ کرتا ہے اس بات پہ کہ یہ کام ایسے کر لیں, پرسویڈ کرتا ہے. Someone who is persuaded would try to explain to the employee why is it beneficial, کہ یہ کیوں beneficial ہے for the organization as well as for the employee himself, کہ اور employee کے لیے کیوں beneficial ہے اس طرح سے یہ کام کرنا. To talk to a customer in a specific way, کہ آپ کسٹمر سے کس طریقے سے بات کریں, اس کو persuade کیسے کرنا ہے, کہ جی کسٹمر کو بتائیں کہ پہلے تو ہم نے بتایا نا کسٹمر آپ بتایا کہ کوچ نے اپنے امپلائی کو بتایا کہ جی کسٹمر سے اس طرح بات کرنی ہے. اب وہ اپنے کوچ اپنے امپلائی کو بتا رہا ہے کہ کسٹمر سے اس طرح بات کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے, آپ کا یہ فائدہ ہے, اور یہ مطلب اس کا بینیفیشل وے میں اسے ایکسپلین کریں. تھرڈ, ادر کوچز میں اڈاپٹ این ایمیبل اسٹائل اینڈ وانٹ ایوری ون ٹو بی ہیپی, کہ وہ ایک بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں سو دیٹ کہ امپلائی بھی خوش ہو آپ بھی خوش رہیں. Such coaches are likely to be more subjective than objective. وہ basically زیادہ subjective ان کی approach ہوتی ہے. And direct employees to talk to customers in a certain way because it feels like the right thing to do or because the employee feels it's the right way to do it. کہ وہ کسٹمر سے اگر بات کریں گے تو وہ اپنے امپلائی کو اگر کوچ کر رہے ہیں, میں کوچ ہوں آپ امپلائی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار کسٹمر سے میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ان سے یہ بات کر لیں تو ٹھیک رہے گا. اب ایک تو پہلا تو تھا نا, میں نے آپ کو کہا کہ جی کسٹمر کو آپ جا کے یہ بتا دیں. دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ دیکھ لیں کسٹمر کو یہ بتائیں گے تو اس کا یہ فائدہ, نہیں بتائیں گے تو یہ ہوگا. تیسرا کہ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے کسٹمر کو بتا دیں تو ٹھیک رہے گا. نمبر فورتھ, coaches may have a preference for analyzing performance in a logical and systematic way and then follow rules and procedures when providing a recommendation. To use the same examples, such analyzer coaches may tell employees to talk to a customer in a specific way because this is what the manual says. اب چوتھا ٹائپ کیا ہے جس میں ہم نے اینالائزر کی بات کی تھی کہ اینالائزنگ سٹائل ہے. اینالائزنگ سٹائل کیا ہوتا ہے کہ جی میں کوچ ہوں, آپ میرے امپلائی ہیں, آپ اور میں امپلائی نے جا کے کسٹمر سے بات کرنی تو میں آپ کو کوچنگ کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ جا کے امپلائی کو بتائیں کہ جی مینول میں یہی یا وارنٹی کارڈ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے تو ہم آپ کو یہی چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ ہم آپ کو وارنٹی کارڈ پہ لکھا ہے کہ جی 6 months کے اندر ہم آپ کو ریپلیس کر کے دیں گے, لیکن اب کیونکہ 8 مہینے ہو گئے تب ہم آپ کو ریپلیس نہیں کر کے دے سکتے, ریپیئر کرا دیں گے آپ کو. سو دس از اینالائزنگ اسٹائل آف کوچنگ. پہلا تھا ڈرائیونگ اسٹائل آف کوچنگ جس کے اندر میں نے آپ کو کہا امپلائی کو کہا کہ کسٹمر کو جائیں اور جا کے یہ بات بتا دیں. دوسرا پرسویڈر کہ میں نے آپ کو کہا کہ کسٹمر کو جائیں اور اس کو بتائیں کہ اس میں اس کام کو یا اس چیز کو خریدنے میں آپ کا فائدہ ہے. تیسرا ایمیبل کہ کسٹمر کو جا کے بتائیں کہ دیکھ کہ جی اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے یہ بہتر آپشن ہے اگر آپ کا اس طرح سے کر لیں. چوتھا اینالائزر ہے کہ جی مینول یا وارنٹی کارڈ پہ یہ لکھا ہے تو ایسا ہی ہوگا.
So these are the 4 coaching styles. Now, which of these 4 styles is the best? Are drivers, persuaders, amiable coaches, or analyzers most effective? The answer is that no style is necessarily superior to the others. Good coaching should be seen as a learning opportunity, as an opportunity to set clear and delegate actions. अब 4 हमारे कोचिंग स्टाइल्स हैं, चारों में से कोई भी हो सकता है. इट स्पेसिफिक टू द सिचुएशन भी हो सकता है. किसी स्टाइल को आप ये नहीं कह सकते कि इट इज़ अ गुड कोचिंग स्टाइल, इट्स अ बैड कोचिंग स्टाइल. So it all depends on the situation and depends on the relationship between the coach and the employee. Coaching involves sometimes providing directions, sometimes persuading employees how to do things in a certain way, sometimes showing empathy and creating positive effects, and sometimes paying close attention to establish rules and procedures. ये वो 4 जो हमने अभी define किए थे coaching styles, उसी की explanation है. One thing is for sure. However, an exclusive emphasis on one of these 4 styles is not likely to help employees develop and grow. Ineffective coaches stick to one style only and cannot adapt to any of the other styles. इस सारी डिस्कशन का एम्फेसिस, इसका फोकस ये है कि 4 हमारे पास कोचिंग स्टाइल्स हैं. अगर एक ही स्टाइल्स के एक मैनेजर एक ही स्टाइल को स्टिक कर जाएगा और उसी स्टाइल से वो अपनी कोचिंग हर दफ़ा हर सिचुएशन में करेगा तो उसकी कोचिंग इनएफेक्टिव होगी, फेल हो जाएगी कोचिंग. सो इट इज़ बेटर कि आप सिचुएशन वाइज यू चेंज योर कोचिंग स्टाइल्स एज वेल. On the other hand, adaptable coaches who are able to adjust their style according to an employee needs are most effective. In fact, 56% of the participants in a survey of employees who had a coach at work reported that coaching was not helping them because there was a mismatch between coaching style and employee need. In sum, a combination of styles is needed. Now we have come to the last part of the lecture, which is the summary of today's lecture. These are the topics that we have understood, we have went through in this lecture. Initially we talked about a case study on the developmental plan form, which was from the chapter number 8, and we discussed why this form is necessary, and I particularly told you that we discussed the section 3 and section 4, and the section 1 and 2 were the performance appraisal form, and 3 and 4 were information and the developmental plan. Then we started with chapter number 9 of the section 3, which was about the performance management skills, and we talked about why these skills are necessary and what are these skills. Then we started another topic of coaching, and we went on to guiding principles for successful coaching, functions of coaching. We talked about coach engagement or coach responsibilities. Why is it necessary? Basically, coach engagement or coach responsibilities all about coaching behaviors. So there are 2 important things. One is functions of coaching and other thing is coaching behaviors. Both of them should match in order to perform well, in order to coach well. Then we talked about who is a good coach. We talked about 8 questions that if all the 8 questions are answered positively, then it is evident that the coach is a good coach. And then finally the last topic was about coaching styles. We talked about 4 styles, and the important thing to remember in coaching styles is that not all coaching styles can be used in a particular situation, or not any of the style can be tailored for any of the situation. According to the situation, coaching styles can change. So this is the end of today's lecture. Thank you very much.